تو پیری مریدی کے بارے میں سمجھنا چاہیے، یہ بیعت کا سلسلے کو سمجھنا چاہیے کہ بیعت کی 4 قسمیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، صحابہ کرام سے ثابت ہیں، تابعین تبع تابعین سے ثابت ہے، اور امت مسلسل ان پر عمل پیرا ہے۔ پیری مریدی کی یا بلکہ بنیادی بیعت کی 4 صورتیں۔ نمبر 1، بیعت اسلام۔ بیعت اسلام کہتے ہیں کہ بندہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، مشرک تھا، اس کو اللہ نے ہدایت دی، توفیق دی کہ وہ اسلام قبول کرنے لگا۔ اب وہ کسی نہ کسی مسلمان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگا، ظاہر ہے وہ دیکھے گا کوئی اچھا عالم فاضل ہو، کوئی نیک متقی پرہیزگار ہو، تو وہ اس کے ہاتھ پہ جب بیعت ہوگا تو اس سے کہتے ہیں بیعت اسلام، یعنی کفر سے توبہ، کفر و شرک سے توبہ کی بیعت، اسے بیعت اسلام۔ دوسری ہے بیعت جہاد، کہ جب مسلمان جو ہیں وہ جہاد کرتے ہیں، ان کا کوئی سپہ سالار ہوتا ہے، ان کی فوج ہوتی ہے، تو فوج جو نفری ہے، ان کا جو لشکر ہے، وہ اپنے امیر کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے کہ میں جنگ میں بھاگوں گا نہیں، بلکہ آپ کے شانہ بشانہ مل کے لڑوں گا، اور تا دم آخر آپ کا ساتھ نبھاؤں گا ہر قسم کی مشکل اور مشقت، غداری یا دغا یا پیٹ پھیر کے نہیں بھاگوں گا۔ یہ ہے بیعت جہاد۔ تیسری بیعت خلافت، کہ اگر کوئی اسلامی حکومت نافذ ہو، خلافت راشدہ کا دور ہو، تو کسی امیر اور خلیفہ کے ہاتھ پہ جو بیعت ہوگی، بیعت حکومت، کہ ہم آپ کی رعایا ہیں اور ہم آپ کو اپنا خلیفہ کو حاکم مانتے ہیں، آپ کے جو قرآن و سنت کے مطابق احکامات ہوں گے، قوانین بنائیں گے، ہم اس کے پابند ہوں گے۔ یہ بیعت خلافت۔ چوتھی ہے بیعت اصلاح، یہ جو صوفیہ حضرات کراتے ہیں کہ بندہ مسلمان ہے لیکن اس کے اعمال درست نہیں ہیں، وہ نماز روزے کا نہیں پتہ، حج کا نہیں پتہ اسے، یا عمل کی توفیق نہیں ہے اسے، یا عمل کرنا اس پہ بہت گراں گزرتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے اسے۔ اب وہ اس کی آسانی کے لیے کہ میں اگر اکیلا سوچوں گا، سمجھوں گا، کہاں سے کتابیں لوں گا، کس کس کے پاس جا کے معلومات لوں گا، ٹائم ہوگا یا نہیں ہوگا، اور جب میرے پاس ٹائم ہوگا تو جن سے میں معلومات لے رہا ہوں، جن سے وقت لینا، ان کے پاس وقت نہ ہو، تو یہ بندہ اب سوچتا ہے تو اس کو کوئی نہیں ملتا، پھر یہ دیکھتا ہے کہ خانقاہ ہے، وہاں ایک بزرگ صاحب ہیں، اللہ والے ہیں، وہ ذکر اذکار کرتے ہیں، کراتے ہیں، کوئی واعظ نصیحت کرتے ہیں، تو ان کی صحبت میں، ان کی باتیں سن کر، ان کے مذاہب کو اختیار کر کے زندگی بدل جاتی ہے، زندگی میں رونق آ جاتی ہے، اصلاح ہوتی ہے، اللہ رسول کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ہے بیعت اصلاح، یہ بیعت اصلاح، یہ چاروں قسم کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ چاروں قسم کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، اور چونکہ پیری مریدی کا ہم نے بحث کی، پیری مریدی، تو پیری مریدی پہ ہی ہم صرف دلیل دیں گے، یہ سمجھانے کے لیے میں نے چاروں باتیں بتائیں، اور قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سورہ ممتحنہ کے آخری رکوع میں آیت ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، مومن، اب دیکھیں وہ مسلمان ہیں، پہلے ہی مسلمان ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ کافر عورتیں ہیں،
یا کافر مرد آئیں، بلکہ فرمایا اگر آپ کے پاس مسلمان عورتیں آئیں اور یبایعنک اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیں، فبایعہن اور کیا کیا بیعت کرنی ہے؟ پہلی کہ جو شرک اور کفر سے توبہ کی ہے اس پہ استقامت رہے گی، چغلخوری نہیں کریں گے، بدخوئی نہیں ہوگی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی۔ تو فبایعہن، اللہ نے حکم دیا نبی پاک کو تو ان کے ہاں ان سے بیعت کر لو، ان سے بیعت لے لو، اور آگے دعا بھی دی۔ تو یہ حکم ہے ایک، اور بخاری مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، ایک دفعہ تو وہ اسلام کے لیے بیعت ہونے آئے تھے، نبی علیہ السلام نے بیعت اسلام کی تھی، جو دوبارہ یہ لوگوں کو لائے جن کو حضرت عبادہ نے مسلمان بنا دیا تھا پہلے، وہ ایک دو نہیں تھے، کافی سارے تھے، ان کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لائے اور بیعت کروائے۔ ان میں یہ عورتوں کی بیعت بھی ثابت ہوگی قرآن سے، مسلمان عورتوں کی، مومن عورتوں کی، اور یہاں دوسری جو احادیث میں مردوں کی بھی، اور اس میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھی، جو حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کچھ مسلمانوں کو مسلمان بنا کر لائے، ان کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت، وہ بھی بیعت اصلاحی کی تھی۔ جب بیعت اسلام ایک دفعہ لے لی، جب حضرت عبادہ نے ان کو مسلمان بنا دیا، وہ مسلمان ہو گئے، عمل کر رہے تھے، وہ ملے نبی علیہ السلام، ان کا چلو دوبارہ اس بات کا عہد کر لو۔ یہ پیر اور مرید کے درمیان ایک عہد ہوتا ہے، جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ اور رسول سے ہم عہد کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ صرف چھوٹا سا معاہدہ نہیں، بہت بڑا معاہدہ ہے کہ ہم کوئی بھی بات اللہ اور رسول کے حکم کے ہٹ کر نہیں کریں گے، نہ لیں گے، نہ عمل کریں گے۔ یہ معاہدہ ہے اللہ سے۔ اب اس معاہدے کی کوئی گواہ بنا لیا جائے، اس معاہدے کی توثیق کسی سے کروا لی جائے، اسے بیعت اصلاح کہتے ہیں، اور یہ نبی پاک سے ثابت ہے، مردوں کو بھی، مسلمان مردوں سے بھی ثابت ہے اور مسلمان عورتوں سے بھی ثابت ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ صحابہ کرام سے چلی آئی ہے کہ جب بھی کوئی کفر سے توبہ کرتا تھا تب بھی وہ بیعت لیتے تھے، اور جب وہ اسلام میں آنے کے بعد اپنے کسی بڑے گناہ سے توبہ کرتا تھا، جیسے اب اگر کوئی کسی کے پاس آئے کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اور ایک اور حدیث بنی اسرائیل کے ایک بندے کی، یہ بھی بخاری مسلم ہے، 99 قتل کیے ہوئے تھے، اس نے کسی عام عبادت گزار سے پوچھا بھائی میری توبہ، سنے گا نہیں توبہ، اس نے اس کو بھی مار دیا۔ پھر کسی عالم کے ساتھ پاس ملا، اس نے کہا بھائی توبہ کا دروازہ تمہارا کھلا ہے، جاؤ فلاں جگہ اہل اللہ ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں حضرات، ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے ساتھ مل کے ویسے ہی بن جاؤ۔ اب یہ دیکھیں، حالانکہ یہ خود بھی کہہ سکتا تھا بھئی توبہ کر لو چلو جاؤ، انہوں نے اس کو مستقیم استقامت کے لیے کہ اپنے توبہ پر قائم بھی رہے یہ، اور اس کو ماحول بھی ملے اور اس کا فائدہ ہو، تو وہاں بھیجا، وہ رستے میں فوت ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی چونکہ وہ اس کے قریب تھا۔ تو یہاں یہی بتایا گیا کہ دیکھیں وہ ماحول، وہاں نبی پاک نے نکیر نہیں کی، چونکہ وہ اللہ کے بندے تھے، ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، خانقاہ ٹائپ بنائی ہوئی تھی، خانقاہ ہی تھی وہ، کہ وہاں ماحول بھی ہوگا، اللہ والے ہوں گے، عبادات کا ماحول ہوگا، نورانیت ہوگی، تو اس کے عمل میں استقامت بھی رہے گی اور ماحول بنا رہے گا، اور یہ اللہ کی عبادت کرتا رہے گا، اور ان کے ساتھ مل کے ان جیسا ہی ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ نئی چیز نہیں ہے، بشرطے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی ہو اور اپنی اصلاح غرض ہو، نمود و نمائش اور کاروبار نہ مقصود ہو، اور کوئی دو نمبری یا ناجائز سلسلہ نہ ہو۔